بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر دل گھٹنے لگا ہے۔ ہر روز ایک ایسا واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر لوگوں کے دل غم زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ فلسطینی 5 سالہ بچی کے ساتھ ہوا جس کا دادا جی اس بچی کو مردہ وجود گود میں اٹھائے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو بد دعا دے رہا تھا، روتے ہوئے اللہ کو پکار کر مدد طلب کر رہا تھا۔ اس بچی کے ساتھ اسرائیلیوں نے جو صفاقی دکھائی تھی وہ سن کر شاید آپ کا دل یہ سب برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد اچانک سے جو کچھ مردہ بچی کے ساتھ ہوا وہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشمہ کیا جس نے اسرائیلی فوجیوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دوستو، یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ بھی غزہ پٹی کے قریب کے علاقوں کا ہے جہاں اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خاندانوں کے خاندان نذر آتش کر دیے، کہیں بم دھماکے تو کہیں گولیاں، جیسے قیامت برپا ہو چکی ہو۔ جہاں ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہو، وہاں یکدم ہی اللہ کے کرشمے جا بجا نظر آنے لگے، جو کہ دشمنوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ اگر میں غصے میں آ گیا تب برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی آج کل اسرائیلی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر کفر کی ایک ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ دل گناہوں سے سیاہ ہے، فلسطینیوں پر ظلم کر کر کے ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ روز سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ دل دہلا دینے کے لیے موجود ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ دل سینوں کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ یہ واقعہ معصوم سی 5 سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا جس پر اسرائیلیوں نے وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ۔ دوستو، یہ معصوم بچی شمالی غزہ کی پٹی کے علاقہ میں اپنے والدین اور دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح صبح وہ اپنے چھوٹے سے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنے جایا کرتی تھی۔ اس کے دادا اس کو خود مدرسے چھوڑ کر آتے اور جب مدرسے سے چھٹی ہوتی تو واپس لے آتے۔ وہ ابھی 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو حفظ کر رہی تھی۔ یہ معصوم بچی کافی ذہین تھی، بہت شوق سے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ جب فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیل کے مظالم سے تنگ آ کر ہفتے کی صبح ان پر حملہ کیا تو اسرائیلیوں سے اپنی شکست برداشت نہ ہوئی، اس لیے غزہ پٹی پر دوبارہ سے اپنے مظالم شروع کر دیے۔ یہ معصوم بچی اس وقت مدرسے میں بلند آواز میں سورتوں کو یاد کر کے دہرا رہی تھی جب مدرسہ کے احاطے میں اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے۔ انہوں نے پوری مسجد اور مدرسے کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، بہت سے ناظرہ اور حفظ کے لیے بچے اسرائیلیوں کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے۔ وہاں پر موجود مولانا اور مفتیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر بچے سہم کر رہ گئے، ایک کونے میں چلے گئے اور ان میں وہ بچی بھی شامل تھی۔ ایک ہنگامہ آرائی تھی جو کہ مدرسے میں شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے مولانا کی وہاں پر ہاتھا پائی ہو گئی، جھگڑے پر پہنچ گئی، آپس میں دست و گریباں ہو چکے تھے۔ ایک مولانا لڑکے نے تمام بچے کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، لیکن چند اسرائیلی فوجیوں نے ان صحافی بچے کو پستل کا بیٹ مار دیا جس سے خون نکلنے لگا۔ اس فوجی نے کمرہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے اسرائیلی فوجیوں کو بلایا۔ تمام مفتی اور مولانا کو اسرائیلی فوجیوں نے زخمی کر دیا تھا۔ سب کا دھیان اب ان بچوں کی طرف تھا۔ تمام بچے سامنے کونے میں کھڑے تھے۔ وہ اسرائیلی فوجی اندر داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں کو دیکھ کر سب بچے بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ڈر کے مارے سہم کر ایک دوسرے کے ساتھ سمٹنے لگے۔ مدرسے کی جو جگہ تھی وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہی حفظ اور ناظرہ کرتے تھے، بڑے بچے شام کو آتے۔ وہ محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں پر مسجد کی اوقات کے بعد صبح کے وقت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شام کو بڑے بچوں کو وہاں پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا۔ پہلے تو 7 سال کے تمام بچوں سے الگ کیا اور ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگے کہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو کر لو۔ وہ بچے رونے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بچی بھی رو رہی تھی، بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔
بچوں کے رونے کی آوازیں اور ان کی سسکیوں سے وہ مدرسہ گونج اٹھا تھا۔ اسرائیلیوں نے ان بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے یکدم سب پر فائرنگ چلا دی۔ بچوں کی چیخو پکار ہر طرف گونج رہی تھی۔ تمام 7 سالہ بچے مر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر جتنی بھی بچیاں وہاں موجود تھیں وہ چیخ اٹھیں۔ ان کے بعد اسرائیلی فوجیوں کا رخ ان بچیوں کی جانب تھا۔ انہوں نے بچیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ بچیاں چیخنے لگیں، ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے، لیکن ان بے رحم اسرائیلیوں کو ذرا بھی ان بچیوں پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک معصوم بچی کو پکڑا اور تیز دھار والا چاقو نکال کر اس کا کان کاٹ دیا۔ وہ بچی بلکنے رونے لگی۔ تکلیف کی شدت اس قدر زیادہ تھی، وہ چلا چلا کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن وہ بے باس تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ یہ ایک کربناک اذیت تھی جو وہ 7 سالہ بچی برداشت کر رہی تھی۔ اسی طرح باقی بچیوں کے بھی اعضاء کاٹنے لگے۔ سب تڑپ رہی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو تکلیف ان بچیوں کو دی گئی وہ ناقابل برداشت تھی، اور وہ صفاق فوجی چھری سے ان کا وجود کاٹ رہے تھے، اور وہ بچیاں چیخ رہی تھیں، دور دور سے درد سے تڑپ رہی تھیں۔ اور وہ درد اتنا زیادہ تھا کہ جس درد کی وجہ سے ان بچیوں کی موت ہو گئی، ان بچیوں کے خون سے، کیونکہ اسرائیلیوں کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ان بچوں کے ماں باپ وہاں پہنچے تو یہ سب دیکھ کر رونے اور تڑپنے لگے۔ اس بچی کا دادا بھی اسے لینے آیا تھا، لیکن وہاں مولانا اور مفتیوں کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا، اور جب کمرے میں داخل ہوا تو مردہ بچوں کی لاشیں دیکھ کر دل پھٹنے لگا۔ اس لڑکی کے دادا نے بچی کو مردہ حالت میں دیکھا اور رونے اور تڑپنے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پھر اس نے اپنی پوتی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں چلانے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، ان اسرائیلیوں کو ان کی بے حسی اور سفاکی کی سزا دے، ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مار دیا، پروردگار ان کو عبرتناک موت دے۔ میری پوتی تیرے کلام کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئی ہے، تو ہی کوئی ایسا کرشمہ دکھا، اپنی پاک کلام کی برکت سے اسرائیلیوں کو ان کی سزا دے۔ ابھی اللہ سے رو رو کر فریاد ہی کر رہا تھا کہ پوتی کے مردہ وجود کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ گھروں میں موجود لوگ جانتے تھے کہ چھوٹی سی مسجد پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن سب خاموش تھے، اندر ہی اندر رو رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اور دادا کی سسکیوں میں ایک ایسی سسکاری سی آواز سنائی دی۔ اس معصوم بچی کے دادا فوراً چپ ہوا۔ انہیں لگا کہ ان کے ہاتھوں میں مردہ وجود میں کوئی حرکت سی پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً سے اپنی پوتی کی طرف دیکھا، جس کا نہ کان تھا، نہ ہی ناک، اور ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، چہرے پر خون ہی خون تھا، لیکن انہیں دیکھ کر جیسے ہی وہ چہرہ دوبارہ سے سلامت ہو گیا، ہر چیز واپس آ گئی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ مگر اچانک سے اس بزرگ نے دیکھا کہ اس کی پوتی کے اندر سے ایک سفید رنگ کا نور اٹھ رہا ہے، اور وہ اٹھ کر آسمان کی طرف جانے لگا۔ اس بزرگ نے نظر جیسے ہی اوپر اٹھائی تو اوپر ہوا میں پرندوں کی طرح پرواز کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، دادا جان، ہم جنت میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک فلسطینیوں کو فتح دے گا، ہم معصوم بچوں کے خون کبھی رہگا نہیں جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کے دادا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے، یہ کیسی حقیقت تھی جو انہوں نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد بم دھماکے کی آوازیں آنے لگیں۔ جہاں پر اسرائیلیوں نے اپنے مورچے بنائے تھے وہاں پر شدید بم باری ہوئی، اور ذاتی آگ لگنے کی وجہ سے تمام اسرائیلی جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ خبر جب اس دادا کے پاس پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ ان معصوم بچوں کی بد دعا اور سسکیوں نے رب ذوالجلال کو اسرائیلیوں پر غصہ دلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کی ایک معمولی سی جھلک دکھائی ہے، اور یہ لوگ جل کر خاک ہو گئے۔ بے شک اللہ پاک معصوم بچوں کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتا، اور بے شک فلسطینی بچے جو شہید ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔